السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں آل اڑیسہ تبلیغی اجتماع کے متعلق کہ اس اجتماع کا آج دوسرا دن ہے اور ایک بڑی خوشی کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امام حرم ہندوستان تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حرم جب ہندوستان تشریف لائیں گے تو کن کن جگہوں پر جائیں گے، ان کے پروگرامات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پوری جانکاری آپ حضرات کو دی جائے گی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اس وقت اڑیسہ میں ایک بڑا تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے۔ اس تبلیغی اجتماع میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اجتماع گاہ پہنچ چکے ہیں۔ 17 جنوری 2026 کو اس تبلیغی اجتماع کا آغاز ہوا۔ آغاز سے پہلے ہی کافی تعداد میں مسلمان اجتماع گاہ پہنچ چکے تھے اور آج اس تبلیغی اجتماع کا دوسرا دن ہے۔ آج بھی الحمدللہ صبح سے ہی وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، یعنی علماء کرام بیان کر رہے ہیں، لوگ بہت یکسوئی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کل اس تبلیغی اجتماع کی آخری مجلس ہوں گی، اس کے بعد طویل دعا کے ساتھ اس تبلیغی اجتماع کا اختتام ہوگا۔ اختتام کے بعد میں تمام حضرات اپنے اپنے مقاموں کی طرف واپسی کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر ہم بات کرتے ہیں اس تبلیغی اجتماع میں انتظامات کے متعلق تو الحمدللہ جو ہے بہت شاندار اور اچھا انتظام کیا جا رہا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں الحمدللہ جگہ جگہ چائے وغیرہ پلائی جا رہی ہے۔ آنے والے مہمانوں کا بہت ہی اچھی طرح استقبال بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ تبلیغی اجتماع صرف لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے اور لوگ بہت یکسوئی کے ساتھ میں علماء کرام کے وعظ و نصیحت والی باتوں کو سنتے ہیں، پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یعنی اس اجتماع میں جب لوگ تشریف لاتے ہیں تو یہاں سے ایک سبق لے کر جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنا چاہیے، کس نہج پر رہ کر کے ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم دعوت و تبلیغ کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ آج کے دور میں دنیا کے کونے کونے میں دعوت و تبلیغ کا کام پھیلا ہوا ہے، بہت تیزی کے ساتھ میں الحمدللہ کام چل رہا ہے۔ کافی تعداد میں لوگ اس میں جڑتے جا رہے ہیں اور دین کا کام کرتے جا رہے ہیں۔ ایک برکت اور عظیم الشان یہ کام ہے۔ اس کام میں جب لوگ لگتے ہیں تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ الحمدللہ اس تبلیغی اجتماع سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے بدلا جائے، اسی کی ایک فکر اور سوچ لے کر کے لوگ نکلتے ہیں۔ جب ان تبلیغی اجتماعات میں مسلمان جاتے ہیں تو اجتماع کی طرف سے نہ کوئی انہیں پیسے دیا جاتا ہے، نہ تو کرایہ دیا جاتا ہے، بلکہ خود مسلمان اپنا پیسے لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں، علماء کرام کے بیانوں کو سنتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام تبلیغی اجتماعات کو جو دنیا کے اندر میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ خاص طور سے اس تبلیغی اجتماع میں جو حضرات شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین اکرام، اسی طریقے سے ایک دوسری خبر، بڑی خوشی کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امام حرم ہندوستان تشریف لا رہے ہیں۔ امام حرم کی آمد پر تمام مسلمان ان جگہوں پر پہنچیں گے جہاں پر امام حرم تشریف لانے والے ہیں، یعنی کہ امام حرم دارالعلوم دیوبند تشریف لانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک دن قیام کریں گے اور امام حرم صاحب جو آئیں گے ان کی مجلسیں بھی ہوں گی، وہ وعظ و نصیحت بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امام حرم بنگلور بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی ایک دن قیام کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ امام حرم دہلی تشریف لائیں گے اور وہاں پر بھی ان کے وعظ و نصیحت ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہ خبر تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کی خبر ہے، کیونکہ لوگ ترستے ہیں خانہ کعبہ کو وہاں جانے کے لیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب الحمدللہ وہ خود یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اس لیے تمام مسلمان وہاں پر پہنچ کر
ان کے پیچھے انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے۔ امام حرم کا جو ہے ہندوستان آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی حرم کے ایک امام صاحب آئے تھے تو وہاں دیوبند پہنچے تھے، وہاں پر وعظ و نصیحت ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے دلی میں بھی ایک بڑا جلسہ رکھا گیا تھا جس کی سرپرستی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی تھی، اور اس سے پہلے بھی امام حرم ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس صاحب تشریف لائے تھے، جو کہ دیوبند کی جو ہے مسجد رشید کے اندر میں جمعہ کی نماز بھی پڑھائے تھے، اور اس وقت میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پہنچے ہوئے تھے۔ بہرحال جب حرم سے کوئی شخص آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے، مسلمان وہاں پر ان کے وعظ و نصیحت کو سننے اور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ حرم کے کون امام آئیں گے، یہ بھی وضاحت بہت ضروری ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، پوری وضاحت آپ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی خصوصی دعوت پر ایک جلیل القدر امام حرم کی بھارت آمد متوقع ہے۔ اہل علم اور امت مسلمہ کے لیے باعث سعادت ہے۔ عالم اسلام کی ایک نہایت معزز اور جلیل القدر روحانی و علمی شخصیت امام حرمین شریفین میں سے ایک حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی دعوت پر بھارت تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہیں اور استاد حدیث ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر بھی ہیں۔ ہندوستان میں بچہ بھی حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو جانتا اور پہچانتا ہے، کیونکہ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور حکومت کے سامنے مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کے مطالبات کو پورا بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس بابرکت آمد کو اہل علم، اہل دل اور ملک کی امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم روحانی سعادت، علمی افتخار اور دینی خوشخبری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دینی و تعلیمی حلقوں میں اس متوقع دورے کو لے کر خوشی اور والہانہ جذبات بھی پائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تشریف لانے والی شخصیت امام کعبہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی ہو سکتے ہیں، تاہم اس سلسلے میں ابھی تک سرکاری یا حتمی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ کسی اور امام حرم کی بھی آمد ہو سکتی ہے۔ جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس دورے کی صورت میں دینی، علمی اور روحانی پروگراموں کا انعقاد متوقع ہے، جس سے ملک بھر کے علماء اور اسی طریقے سے طلباء، عوام الناس کو فیض پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ واضح رہے، حتمی اعلان اور تفصیلات سرکاری تصدیق کے بعد ہی سامنے آئیں گی کہ کون امام آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کے علاوہ کوئی دوسرے امام آئیں، لیکن اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ کب آنے والے ہیں؟ یہ تاریخ کا بھی ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جس وقت تاریخ کا اعلان ہوگا وہ تاریخ، وہ مقامات بھی انشاءاللہ ہم تصدیق کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، عالم اسلام کی سب سے مقدس جو جگہیں مانی جاتی ہیں وہ حرم شریف مانا جاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے، اسی طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں کے اماموں کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے گہرا تعلق بنا ہوا ہے۔ یہاں کے علماء کرام جب عمرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے جو بڑے بڑے امام ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ حضرات انڈیا کے گئے ہوئے مہمانوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور اپنے پاس ان کو بلاتے بھی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تعلق بڑا گہرا تعلق ہے۔ بہرحال حرم کے امام صاحب کی ہندوستان آمد پر تمام مسلمانوں میں یہ خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں،
اور مسلمان اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام حرم کے آمد کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش پیدا فرمائے۔